موٹیویٹنگ آیات ہیں یہ. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب دنیا کی اٹریکشن انسان کے سامنے ہوتی ہے تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے راستے پر یا جنت کے پوسٹ کوڈ پر خود کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری تو ساری سپیڈیں دنیا کی طرف ہی لگی ہوئی ہیں. اور زندگی کے ہر سٹیج میں آپ دیکھیں، کسی بھی سٹیج کو آپ دیکھ لیں، پہلے ہمارا اسکول، پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹی، پھر اس کے بعد جاب کریئر، پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اور طرح کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. تو کب وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ اب ہم نے دوڑنا ہے اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف؟ وہ کب آئے گا وہ وقت؟ تو اس لیے بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف. یہاں پہ پھر دوڑنے کی بات آئی. ٹھیک ہے، سارعو، اور باہم ایک دوسرے پر مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے دوڑو. تو ہم اللہ کی بخشش کے راستوں پہ کیسے چلتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میری سپیڈ کیا ہے اس راستے میں، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، اور جس کو تیار کیا گیا تقوی والوں کے لیے. اب ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں کون سے ہیں وہ تقوی والے جن کے لیے یہ بخشش اور یہ جنتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ان کی تمام صفات ہمارے سامنے رکھ دیں. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک سب سے پہلی کوالٹی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. تو اچھا اب ہم یہ جب سنتے ہیں نا خرچ کرنے والے، ہمارے دماغ میں صرف مال آتا ہے. تو مال ظاہر ہے اس کے ایک بڑے حصے کو مال ہی کور کرتا ہے. ینفقون، خرچ کرنا مال ہی ہے، لیکن صرف مال تک محدود نہیں ہے. بعض دفعہ ہمیں اپنا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ہمیں اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی پڑتی ہیں، اپنا ٹیلنٹ خرچ کرنا پڑتا ہے. اب اس میں بھی یہ سوچیں کہ بعض دفعہ تو ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں اور ہم سوئفٹلی فل سپیڈ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس راستے پر لگے ہوئے ہیں. لیکن ہر دفعہ زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. بعض دفعہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تنگ حالی میں ہوتے ہیں، یا مالی طور پر، یا زندگی میں باقی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کو اس طریقے سے ینفقون نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ جو علم دینا ہے، علم سکھانا ہے، یہ بھی ینفقون میں آتا ہے. جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو آگے دینا ہے. یہ جو امر بالمعروف نہیں انل منکر کی جو ذمہ داری ہے، یہ بھی ینفقون ہے. تو بعض دفعہ حالات بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، ماحول بہت سپورٹیو ہوتا ہے، آپ اپنے اندر آپ کی فیلنگ بہت سپورٹیو ہوتی ہے. ہم بھی تو ایک حال میں نہیں رہتے. بعض دفعہ ہم نفسیاتی طور پہ بہت سٹرونگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم انٹرنلی بہت ویک محسوس کرتے ہیں، ہم اس موڈ میں ہی نہیں آ رہے ہوتے. اور بعض دفعہ ہمارے ارد گرد کے حالات فیوریبل نہیں ہوتے اور ہمیں یہ اس کام کے لیے ایک مشکل پڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اصل متقی کون ہے؟ جو ہر حال میں، خوشحالی یا تنگحالی، حالات چاہے موافق ہوں چاہے مخالف ہوں، وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کوالٹی کیا آتی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں جب سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ جو خواتین بہت زیادہ برداشت کرتی ہیں، اسی لیے میں نے صبر کا جو ہے نا اس دفعہ کا رکھا ہے، کیونکہ اتنی ساری دوسری طرف سے ہمیں چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جن میں سے بعض سچ بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ہاف پکچر ہوتی ہے اور ہر ایک کی اتنی انڈرسٹینڈنگ، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ سرسری بات کو لے کر جب اپنی لائف پہ اپلائی کرتا ہے تو وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. تو اگر ہم ہر طرف سے اس طرح کی باتیں سنیں گے کہ صبر کرنے کے نقصانات ہیں، اور جو خواتین خاموشی میں صرف برداشت کرتی ہیں، صرف اپنے اندر لیتی ہیں اور جو غصے کو پی جاتی ہیں، تو اس کے یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھا یہ مولوی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ایسا اسلام سکھایا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ اس کو قرآن کے کسی بھی ترجمے میں نکال لیں، والکاظمین الغیظ، اور اس کو تلاش کریں کہ کاظمین الغیظ کا کیا مطلب ہے. غصے کو پی جانے والے. اور کیسے پی جانے والے؟ جیسے یہ کاظم جو آتا ہے نا، یہ ایسے آتا ہے کہ آپ ایسے اپنے گھونٹ اندر کریں کہ اگلے کو پتا بھی نہ چلے. امیجن، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سٹیٹ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس پر اتر سکیں، ہم ایسا کر سکیں. لیکن اگر ہم چپ ہونے والے لیول کو بھی اچیو کر لیتے ہیں نا، کہ غصے کے ٹائم پہ ہم نے خاموشی اختیار کر لی، یہ بھی بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے. لیکن اس سے بھی اوپر ایک ہے، اور وہ یہ کہ ایسا کنٹرول کیا کہ چہرے کے تاثرات بھی نہیں بدلے. جتنے سارے تھے اندر کیا طوفان غصے کا ہو کے گزر گیا، سامنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا. دس از والکاظمین الغیظ. اچھا، اور یہ کب ہم کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ہمارے اندر کوئی ذاتی قسم کی یا نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوں؟
جب یہ کمبائن ہوتا ہے نیکسٹ والے سٹیپ کے ساتھ، والعافین عن الناس، کب یہ غصہ پینے والے جو لوگ ہیں، یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرح کی رپورٹس کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت عرصے تک خاموش رہتے ہیں اور صرف برداشت کرتے ہیں تو ایونچولی ان کی صحت پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایکویشن انکمپلیٹ ہے اور ہاف ہے، کہ غصہ تو پی رہے ہیں لیکن جو اگلا سٹیپ ہے نا والعافین عن الناس وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر اندر ہی اندر وہ بلڈ تو ہو رہا ہے لیکن چونکہ معافی نامہ نہیں ہو رہا نا، ہم معاف نہیں کر سک رہے ہیں، تو پھر مے بی اٹس پاسبل کہ وہ چیز ہمیں نقصان دے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں ایک مکمل بات سکھائی، غصے کو پیو، معاف کرو۔ صرف غصے کو پینے سے اور اندر ہی اندر اس بندے کے خلاف گرجز رکھنے سے وہ تو اور زیادہ چیز بڑھ جائے گی۔ غصہ پیو، معاف کرو۔ معاف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آسان تو نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے قصور واقعی میں بہت اذیت دہ ہوتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیسے معاف کریں گے؟ اس موقع پر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں کتنی وسعت ڈالتا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، ان سے راضی ہو جا، ان کے درجات بلند کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی معاف کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، میں تیری رضا کی خاطر معاف کرنا چاہتی ہوں، یا رب تو میری مدد فرما۔ پھر آپ دیکھیں پھر یہ کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کرتے ہوئے ذہن میں کیا رکھیں گے کہ میں دوڑ رہی ہوں، میں تو جنتوں کی طرف دوڑنے والی ہوں، میں تو اس طرف بھاگ رہی ہوں۔ آئی ایم این ایتھلیٹ، آئی ایم اے رنر ٹورڈز جنہ۔ تو جتنے بھی لوگ دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھیں ایک مخصوص قسم کا لباس ہوتا ہے، مخصوص قسم کی خوراک ہوتی ہے، مخصوص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، مخصوص قسم کے ان کے شوز ہوتے ہیں، ان کو ہلکا پھلکا ایسا لباس دیا جاتا ہے کہ جو منیمم ویٹ کے ساتھ ہو، جس کے اوپر ٹیمپریچر بہت زیادہ اثر نہ کر رہا ہو، شوز ان کے اسپیشل ہوتے ہیں، تب جا کے وہ دوڑ پاتے ہیں۔ تو جنت کے دوڑنے والے بس ایسے ہی دوڑ رہے ہیں، کیسے دوڑیں گے؟ تو اپنے آپ کو لائٹ کرنا ہے، کن چیزوں سے لائٹ کرنا ہے؟ اب جتنا زیادہ ہم اپنے اوپر دنیا کا مال اور اس طرح کی چیزیں جمع کریں گے تو جتنے ہم ہیوی ہو جائیں گے اتنی ہماری رفتار سلو ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں ہماری راستے کی رکاوٹ بنیں گے۔ تو ساتھ ساتھ خرچ کرتے رہیں، اچھے حال میں برے حال میں دیتے رہیں تاکہ ہلکے پھلکے رہیں، تیز تیز بھاگ سکیں آگے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جو غصہ ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو نیگیٹو فیلنگ ہے، یہ جو گرجز ہیں، یہ ہمارے قدموں کو روک کے رکھتی ہیں، ہماری نیکی کے راستے میں اور رفتار میں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دوسروں کا تو بھلا کرنا ہے، اپنے بھلے کا تو سوچ لیں، کتنا تیز دوڑنا چاہتے ہیں، اس تیز دوڑ کے لیے اپنے آپ کو لائٹ رکھیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خرچ کرتے رہیں، اچھے حال اور برے حال دونوں میں دیتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس راستے میں اگر کوئی تکلیفیں آئیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے نا ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے ہو، لیکن اس نے بہت زیادتی کی، لیکن قرآن تو بدلے کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں کب تک معاف کرتی رہوں، اس کا تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بس یہ جو جملہ ہے نا واللہ یحب المحسنین، بس پھر انسان کو آرام آ جاتا ہے، اچھا تیری محبت مل رہی ہے، بس پھر تو تیری خاطر تو کچھ بھی کریں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صبغت اللہ چڑھا رہے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ ہو رہا ہے، اللہ کی محبت پا رہے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، جنتیں پا رہے ہیں، اس راستے میں ہمیں قوت مل رہی ہے، اس راستے میں ہم سپیڈ اپ ہو رہے ہیں، تو وائی ناٹ، واللہ یحب المحسنین۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوبصورتی سے اگلی آیات میں یہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ ہم خود سے ڈس ہارٹ اور ڈس اپوائنٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور پھر اچھے بھلے تیز چلنے والے بھی نا بعض دفعہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ میں نے پھر فلاں شخص کے ساتھ زیادتی کر دی، میرے دل میں پھر دوسرے بندے کے لیے نیگیٹو فیلنگ آ گئی، یا کسی بھی قسم کا کوئی گناہ، کوئی ظلم، اچھے بھلے جو ہم جس رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، پھر شیطانی حملے کی وجہ سے ہمیں گلٹ میں جاتے ہیں اور ہم اس راستے کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر کیا یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو جنت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، اعدت للمتقین، جو ان ساری صفات کے اوپر عمل بھی کرنے والے ہیں، جو محسن بھی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی قصور غلطی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان لوگوں سے بھی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اور ہوتا ہے۔
لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ذکر اللہ، بس یہ فرق ہے. وہ ان سے بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. اب یہ فرق لاتا ہے ایک شخص کے معاملے میں. ایک طرف ان سے گناہ زیادتی ہوئی اور پھر اس نے خود کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. نہیں ظاہر ہے اب اتنا تو بنتا تھا، اب اتنا تو میں نے اس کو جواب دینا تھا، نہیں اب اتنی تو بات بنتی تھی، اور ظاہر ہے اس نے یوں کیا اس لیے میں نے ایسے کیا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. پھر جو جنت کی دوڑ والے ہیں، اگر ان سے غلطی گناہ ہوتا ہے، ان کو اللہ یاد آتا ہے اور وہ فوراً اپنے کیے پر استغفار کرتے ہیں. ان کو دوسرے کی فکر، دوسرے نے کیا کیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ان کو اپنا معاملہ جو ہے وہ سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ لیکن ان لوگوں کی جو ایک اور بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. دس از دا کوالٹی. گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن فوراً استغفار کرنا اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرنا، پھر اسی غلطی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا، پھر اپنی اس غلطی پر جمے نہیں رہنا. غصے کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے پڑھا نا والکاظمین الغیظ، تو اس کے بارے میں کچھ بہت خوبصورت احادیث آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. تو قیامت کے دن ہی تو اصل میں ہمیں زیادہ مشکل ہوگی نا. دنیا تو چلیں کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ بہت سنگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. تو کریں گے آج سے اس کی پریکٹس. یہ یاد رکھیں، ادھر ہم پڑھتے ہیں نا تھیری، اور ادھر سے ہم کلاس سے باہر جاتے ہیں تو پریکٹیکل امتحان فوراً ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. تو یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ یہ جنت، اس کے بدلے جنت مل رہی ہے. تو مہنگا سودا ہے، مجھے یہ بتائیں. اس کے بدلے جنت مل رہی ہے. تو غصے کو قابو کرنے کا جو فرسٹ سٹیپ اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ اور جو سب سے زیادہ ہیلپ کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے خاموشی. غصے کے ٹائم پہ خاموشی، نہیں بولنا، نہیں جواب دینا، نہیں آرگیو کرنا. چاہے آپ 100% اپنے آرگومنٹ میں رائٹ ہیں اور آپ کے پاس درست جواب ہے، دیر اینڈ دین اس ٹائم پہ جواب نہیں دینا. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ہوتا بڑا مشکل ہے لیکن ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، اور انشاءاللہ پھر آپ کی ایک چھوٹی سی بات کا بھی بہترین نتائج نکلیں گے. لیکن اس موقع پر بہترین بات بھی مزید فساد کا باعث بن سکتی ہے. تو جو شادی شدہ خواتین ہیں نا، ان کا تو یہ امتحان پہلے ہی ہسبینڈس کے سامنے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بڑی ہی سمجھدار ہوتی ہیں وہ خواتین جو اس گر کو سیکھ چکی ہوتی ہیں کہ گھر میں معاملات کی درستگی کا انحصار کس پہ ہے؟ کہ غصے کے وقت پہ خود کو خاموش رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اس غصے کا وہ جو ایک غبار آتا ہے نا، اس کے کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہوا ہے ان کو علم ہوگا کہ وہ جو ایک بہت ریاکشنری والا جو انسان کے اندر ایک غبار آتا ہے اور آپ پھٹ رہے ہوتے ہیں نا، وہ فیو سیکنڈز یعنی وہ منٹ تک بھی نہیں پہنچتا. اگر آپ اس موقع پر خود پہ کنٹرول کر جاتے ہیں تو اس کے بعد چیزیں خود ہی کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں، پھر اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. تو کچھ سیکنڈز کی ایفرٹ کر لیں، اس کے بدلے جنت ہے. اور جنت کے راستے میں دوڑنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، سپیڈ اپ ہم ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم کتنے پریشان رہتے ہیں نا کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے، میرے اذکار میں سستی ہو رہی ہے. وہ اسی لیے ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے ان چیزوں کے ساتھ خود کو اتنا الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ نیکی کے راستوں پہ ہم فیول اپ نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ فیول کہیں اور لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے. ہم نے اس کو حکمت کی ہم بات پڑھ رہے تھے نا، تو یہاں پہ بھی حکمت چاہیے کہ ہم نے زندگی کو بہترین انداز میں اور بہت پروڈکٹیو ہو کے گزارنا ہے. اور اس کو پروڈکٹیو کرنے کے لیے جتنی ہماری جسمانی صحت ضروری ہے، اتنی ہماری ایموشنل صحت ضروری ہے کہ ہمارے ایموشنز کنٹرول میں رہیں، اور خاص طور پہ نیگیٹو ایموشنز. تو ان کو بھی، ان کی بھی تربیت اور تزکیہ ہونی چاہیے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. بہت خوبصورت اینڈنگ ہے کیونکہ اس کا سٹارٹ بھی اسی سے ہوا کہ جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف بھاگو، اور اس کی اینڈنگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے
ان لوگوں کے لیے کیا جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔